السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا قیامت عاشوراء کے دن قائم ہوگی؟ تو اس سلسلے میں لوگوں کے اندر عام طور سے یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو بروز جمعہ قیامت قائم ہوگی۔ حالانکہ یہ بے بنیاد بات ہے، من گڑت موضوع روایت ہے۔ تو اس سلسلے میں اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ قیامت کا صحیح علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں فرمایا، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس، عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں صحیح تحدید کے ساتھ جانتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، جب جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا متی الساعة، قیامت کب آئے گی، حدیث جبریل کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما المسؤول عنها بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کب آئے گی نہ جبریل کو پتہ ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تحدید کا پتہ ہے کہ قیامت بالذات کب آئے گی۔ رہا معاملہ جمعہ کے دن قیامت کا آنا، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1047، حدیث نمبر 1047 سنن نبی داؤد کی، قیامت جو ہے جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ لیکن کون سی جمعہ، اس کی کوئی تحدید ثابت نہیں۔ عاشوراء کے سلسلے میں جو افواہ پھیلائی گئی ہے کہ یہ 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن قیامت برپا ہوگی، تو یہ غلط ہے، موضوع اور من گڑت۔ چنانچہ کتاب المجروحین میں ابن حبان نے جلد نمبر 1 صفحہ 265 اور 66 پر، اور ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ 201 پہ، اور سیوطی نے العالی المصنوعہ جلد نمبر 2 صفحہ 92 پر ایک جو ہے روایت پیش کی ہے، ایک روایت پیش کی ہے محمد بن عبداللہ بن قہرزاد کے حوالے سے، جو ہے ایک روایت جو ہے پیش کی ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ حدثنا حبیب بن ابی حبیب عن ابراہیم السائغ عن میمون بن مہران عن ابن عباس مرفوعاً۔ یہ روایت ہے جس کا طویل روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ جو شخص عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ اس کو 60 سال روزہ اور قیام یعنی تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جو عاشوراء کا روزہ رکھے تو اسے 10,000 فرشتوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو عاشوراء کا روزہ رکھے تو اس کو 10,000 شہیدوں کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جو عاشوراء کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کا اجر لکھتا ہے۔ اور جس کے یہاں عاشوراء کے دن کوئی مومن افطار کرے تو کھلانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے امت محمدیہ کے سارے فقراء کو کھلایا اور ان کے پیٹ کو اچھی طرح بھر دیا۔ اور جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کو ہر بال کے عوض جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نے عاشوراء کی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں،
اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن قلم اور لوح محفوظ کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن جبریل اور جملہ فرشتوں کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کے دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت عطا کی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، عاشورہ کے دن اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، اسی عاشورہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ یہ روایت یہی وہ روایت ہے جس میں جو ہے یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی، اور یہ بات عوام و خاص میں بہت مشہور ہے، مگر یہ روایت من گڑت موضوع ہے، کیونکہ اس میں حبیب بن ابی حبیب یہ جو راوی ہے یہ وضاع اور کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے ابن الجوزی وغیرہ نے، ابن حبان نے، اور ابن جوزی نے اس کو موضوع کہا، ابن حبان نے اس کو باطل کہا، اور جو ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں، بے اصل بے بنیاد روایت۔ تو یہ جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہ روایت جو عاشورہ کے متعلق مشہور و معروف ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ سب من گڑت ہیں، موضوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی آہی تباہی باتوں سے اور عقائد سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔